السلام على الحسين میرا مظلوم آقا زہر دغا سے شہید ہونے والا آقا جعدہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کی دوسری بیوی حاکم شام نے کئی طریقے اختیار کیے حسن کو شہید کرنے کے، ہر مرتبہ ناکامی ہوئی، لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا، ہر بار کلیجہ کٹتا، ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ائمہ طاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے، روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ 6 مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا، اب ایک بار آقا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبیٰ، اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی، لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرا قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں۔ سارے راستے بند ہو گئے، کھانے میں زہر ملایا، لاٹھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا، سارے طریقے اب ناکام، اب باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ اب عباس کا پہرا، جب عباس کا پہرا ہوتا ہے، 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ چلا تھا اس وقت قافلے کی شان دیکھنا، اور جب عباس نہ رہا تو 11 محرم کا قافلہ چلا اس کو دیکھنا۔ عباس کا پہرا آیا، عباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ حاکم نے کہا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جائے۔ وہ ساری باتیں ہو گئی۔ جعدہ سے کہا کہ اب تک میں 6 مرتبہ زہر دے چکا ہوں، زہر پہنچ تو گیا، مگر یہ علی کا وارث ہے، علی کا جانشین ہے، ہر زہر کا سامنا کر گیا۔ اب میں ایسا زہر بھجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا، ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی۔ حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ کون سی آدھی رات؟ آج کی آدھی رات، 10:30 تو بج چکے ہیں۔ آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں، اور سوتے وقت بھی بڑا سخت پہرا۔ کیا مطلب؟ حسن کے بستر کے ایک طرف حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر، بھائی اور بہن اپنے حصار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں۔ جعدہ آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ملعونہ، اور ایک بار حسن کے سرہانے جو پانی کی سوراخی رکھے، تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گئی۔ اچانک، اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں، اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ ہوئی، اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سوراخی کی جانب ہاتھ بڑھایا، زینب کی آنکھ کھل گئی۔ کھٹکے سے سوتی تھی زینب، بھائی نے کروٹ بدلی، زینب کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں۔ گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا، میں تجھے پانی پلا دوں۔ حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا، حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے۔ زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا، ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا۔ بہن دیکھیں، بہن وہی سوال کر رہی ہے جو ایک بہن کو کرنا چاہیے، بھیا زحمت نہ کر، میں یہ پانی کا نہیں۔ بہن اس وقت بحیثیت امام حکم دیتا ہوں رک جاؤ، بہت کمزور ہے میرا امام، کروٹ نہیں بدلی جا رہی، لیکن سراہی سے پانی کوزے میں لیا، پانی کو دیکھا۔ یہ پانی کی دعا تو نہیں ہے جو حسن پڑھ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک ارباب ازا۔ یا یہ جملہ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھا کے پڑھا، یا حسن مجتبیٰ نے پانی کا کوزہ لیا، ایک بار پانی پیا، صرف ایک گھونٹ لے سکے،
کوزہ ہاتھ سے پھسل کے گرا، حسن بستر پہ الٹ کے گرے، قریب تشت رکھا ہے۔ زینب سے پوچھیے، شہزادی وہ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت کا منظر، اور آج روضہ رسول کے قریب بیت حسن کا یہ منظر، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے آ رہا ہے۔ حسین مجتبیٰ کا کلیجہ نہیں، بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا، بھائی کا کلیجہ بہن کے سامنے کٹ کے گر رہا۔ عجیب زندگی ہے زینب کی، کبھی یہ منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے بھیا کا کلیجہ، اور کبھی وہ منظر دیکھا حسین کے سینے پہ شبر سوار ہے اور خنجر چلا رہا۔ گھبرا گئی زینب۔ حسن اور حسین اور زینب نے آقا حسن کو لٹایا، اور ایک مرتبہ حسن نے کہا زینب بہن ام فروہ کو بلا کے لے آنا۔ ام فروہ آتی ہیں، عجیب منظر دیکھا، پائنتی کھڑی ہیں مگر اکیلے تو نہیں آئی نا، 13 مہینے کا قاسم ماں کی گود میں ہے۔ حسن نے کہا فروہ ایک وصیت کر رہا ہوں، یہ تعویذ لے لو، میرے قاسم کے بازو میں باندھ دو، جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت میں پھنسے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ حسن دنیا سے جا رہا ہے مگر ابھی بھی کربلا یاد آ رہی ہے، ہائے کربلا جہاں میرا حسین اکیلا رہ جائے گا۔ ام فروہ کو تعویذ تو دیا، اور بے اختیار کا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا بتا، السلام علیک یا امی، نانا سلام، بابا سلام، اماں سلام۔ زینب گھبرا گئی، بھیا خیریت تو ہے، یہ کسے سلام کر رہا؟ کہا نہیں دیکھتی یہ میرے سامنے نانا رسول خدا کھڑے ہیں، یہ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ میری ماں فاطمہ گود پھیلائے کھڑی ہے، اور کہہ رہے ہیں حسن بیٹا ہمارے پاس آنے کی تیاری کر۔ بہت مختصر جملے۔ جنازہ چلا تو مگر قبر رسول کے قریب پہنچ کے روک تو دیا گیا، خالی روکا نہیں، کمانے کھینچی، 70 تیر نکلے، حسن کے جنازے میں 70 تیر بے بس ہوئے۔ غیظ و غضب کے عالم میں عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا۔ حسین نے کہا عباس تلوار نہ چلانا، ہائے میرا آقا عباس۔ جب تلوار چلانے کا موقع آیا عباس کو روک دیا گیا، جنازہ لے کے واپس آئے، تابوت لے کے واپس آئے۔ دیکھیے گھر سے نکل کے تابوت واپس نہیں آتا، گھر سے نکل کے جنازہ واپس نہیں آتا ہے۔ ابھی زینب بیٹھی رو رہی ہے، دیکھا دروازہ کھلا، جنازہ دوبارہ آ رہا، گھبرا کے کہا بھیا یہ تابوت یہ جنازہ کیوں واپس آیا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کر لینا، پہلے ایک آخری خدمت اور کرنا ہے۔ تابوت کو رکھا، کہا زینب اس جنازے میں سے تیر نکالنا ہے۔ ایک طرف حسین ایک طرف زینب روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ بس آخری جملہ سنیے، روتے جاتے ہیں، تیر نکالتے جاتے ہیں۔ 11 محرم کو زینب نے حسین کے لاشے پہ آ کے کہا بھیا بہن بہت شرمندہ ہے، مدینے میں بھیا حسن کے لاشے سے تیر نکالے، تیرے لاشے سے تیر نہیں نکال رہی ہوں، لیکن بھیا مدینے میں میرے ہاتھ کھلے تھے، اس وقت دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، آئے زینب کیسے تیر نکالے؟ السلام على الحسين